یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہ بعض والدین اپنے ہی بچوں کے ساتھ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن کا تصور بھی روح کو لرزا دیتا ہے۔ ہر سال ہمیں ایسے کیسز سننے کو ملتے ہیں جن میں بچوں کو ان کے اپنے ماں باپ کی وجہ سے شدید چوٹیں پہنچتی ہیں یا وہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ذرا گیبریل فرنانڈیز کو ہی دیکھ لیں، ایک معصوم سا پیارا بچہ جو اس لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا کیونکہ اس کے والدین صاف لفظوں میں کہیں تو سراسر ظالم تھے۔ ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو سائیکالوجی اینڈ کرائم۔ امید کرتی ہوں آپ سب کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا۔ میں ہوں ایما اور میں آپ سے ملوں گی یہاں ہر منڈے ایک نئے ٹرو کرائم کیس کے ساتھ۔ اگر آپ بھی میری طرح ٹرو کرائم فین ہیں تو آئی ہائیلی سجیسٹ یو ٹو سبسکرائب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ آج کی ویڈیو سے میرا مقصد کسی کو بھی ڈسرسپیکٹ کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بس ایجوکیشنل پرپسز کے لیے بنائی جا رہی ہے اور ویڈیو کا سارا کانٹینٹ آن لائن موجود ہے اور مختلف نیوز رپورٹس، بلاگز اور ویڈیوز سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ ایک ڈسکلیمر بھی دیتی چلوں کہ آج کی ویڈیو میں چائلڈ ابیوز اور مرڈر کی تھیمز شامل ہیں، تو اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کو ایسی کسی بات سننے کی اجازت نہیں دیتی یا فی الحال آپ اتنے ڈارک ٹاپکس سننے کے موڈ میں نہیں ہیں تو پلیز ویڈیو اسکپ کر دیں۔ امید کرتی ہوں آپ سے جلد ہی کسی اور لائٹر تھیم والی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ عام طور پر ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کوئی بچہ گھر میں خطرے میں ہے۔ والدین لاپرواہ ہوتے ہیں، بچوں کو دنوں تک اکیلا چھوڑ دیتے ہیں یا معمولی سی بات پر آپس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو چیز ہم کبھی آتے نہیں دیکھتے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ماں یا باپ اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتا ہوا دکھائی دے اور پھر اچانک وہ بچہ مر جائے اور اس کی موت کے گرد ہر بات مشکوک لگنے لگے۔ ایسا ہی معاملہ گارنیٹ پال تھامسن سپیئرز کا تھا، جو 5 سالہ ننھا سا بچہ جس کی زندگی اچانک ختم ہو گئی، بظاہر ان طبی مسائل کی وجہ سے جو اسے پیدائش سے لاحق بتائے جاتے تھے۔ کم از کم اس کی ماں لیسی سپیئرز کا تو یہی کہنا تھا۔ لیسی کو ہمیشہ سے بچے پسند تھے اور کم عمری سے ہی وہ خود ماں بننے کا خواب دیکھتی تھی۔ اس کی بچپن کی سہیلی جیسیکا نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ دونوں جب بچیاں تھیں تو لیسی ہر وقت ایک گڑیا کو ساتھ اٹھائے پھرتی جیسے وہ اس کا اپنا بچہ ہو۔ ہائی اسکول سے فارغ ہو کر لیسی خود ماں بننے سے پہلے کبھی بیبی سٹنگ کرتی رہی، کبھی ڈے کیئر میں جاب کرتی رہی، لیکن لیسی کی ایک عادت بدنام تھی۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں گھڑتی پھرتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے ٹخنے پر بریس پہننا شروع کر دیا اور دوستوں کو بتایا کہ وہ چیئر لیڈنگ کے دوران زخمی ہو گئی ہے کیونکہ وہ کمزور تھی اور ایٹنگ ڈس آرڈر کے باعث مناسب غذا نہیں کھاتی تھی۔ 14 سال کی عمر میں اس نے جیسیکا کو بتایا کہ وہ حاملہ ہے اور چند ہفتوں بعد یہ کہنے لگی کہ اس کا حمل ضائع کروا دیا ہے۔ جب ایک لڑکی نے اسے ٹوکا کہ جس ہسپتال کا وہ نام لے رہی ہے وہاں تو یہ سہولت ہی موجود نہیں ہے اور وہ برسوں سے بند پڑا ہے، تو لیسی نے کہانی بدل دی اور کہا کہ وہ دراصل فلوریڈا جا کر یہ سب کروا کر آئی ہے۔ سالوں میں لوگ اس کی زندگی میں آتے جاتے رہے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ خاموش طبع ہے مگر بظاہر اچھی لگتی ہے اور دوسروں کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی غیر حقیقی کہانیاں دوبارہ شروع ہوتی، لوگ آہستہ آہستہ اس سے فاصلہ اختیار کر لیتے۔ جن گھروں میں وہ بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی وہاں بھی یہی ہوا۔ ایک سے زیادہ بار اس نے اپنے سوشل میڈیا پر ان بچوں کی تصاویر پوسٹ کیں جنہیں وہ سنبھالتی تھی اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس کے اپنے بچے ہیں۔ جب اصل والدین کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اسے اپنے بچوں سے دور کر دیا۔ سچ کہوں تو یہ کسی کو بھی خوف زدہ کر دیتا۔ جب لیسی خود حاملہ ہوئی تو اس نے اپنی زندگی میں ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا اور دوبارہ یہ طریقہ ڈھونڈا کہ وہ چند ماہ ایک کرس ہل نامی شخص کے ساتھ ایک نان سیریس ریلیشن شپ میں رہی۔ جب اس نے اپنے حمل کا اعلان کیا تو کرس نے ذمہ داری نبھانے کی بات کی۔ دونوں نے شادی پر گفتگو کی، بچوں کے ناموں کی کتابیں خریدیں اور مستقبل کے خواب سجانے لگے۔ پھر اچانک لیسی کا رویہ بدل گیا۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ کرس کا نہیں بلکہ بلیک نامی ایک شخص کا ہے۔ اس نے کرس کو اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکال دیا اور سب کو بتانے لگی کہ بلیک جو اس کی زندگی کی محبت ہے وہی اس بچے کا باپ ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ لیسی کے قریب لوگوں نے، جتنے بھی اس کے قریبی لوگ تھے، ان میں سے کسی نے بھی کبھی بلیک کو نہیں دیکھا تھا، تو ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ اس کا ہمسفر مان لیتے۔ 3 دسمبر 2008 کو 21 سالہ لیسی نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام اس نے گارنیٹ رکھا، اور پھر اس نے سوشل میڈیا پر اس کی تصاویر اور پوسٹ کی بھرمار کر دی۔ خاص طور پر فیس بک پر ملنے والی توجہ اسے بہت پسند تھی۔ اس نے اپنے اور گارنیٹ کی زندگی پر ایک بلاگ بھی بنا لیا، لیکن جلد ہی
حالات عجیب رخ اختیار کر گئے۔ گارنٹ کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد لیسی نے حقیقی زندگی اور سوشل میڈیا دونوں پر اعلان کیا کہ بلیک ایک کار حادثے میں انتقال کر گیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر بلیک کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، نہ اس کی تصویر گارنٹ کے ساتھ موجود تھی اور نہ ہی پیدائش کے سرٹیفکیٹ میں اسے باپ کے طور پر درج کیا گیا تھا۔ اسی دوران گارنٹ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ایک ہی سال میں اسے 23 مرتبہ ہسپتال داخل کروایا گیا۔ لیسی کا کہنا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھاتا اور اگر کھا بھی لے تو کیا کر دیتا ہے۔ نومولود بچوں کے لیے یہ تشویشناک بات تھی کیونکہ ابتدائی ہفتے نشو و نما کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ گارنٹ کی 2 بڑی سرجریز بھی ہوئیں، ان میں سے ایک معدے میں فیڈنگ ٹیوب لگائی گئی تاکہ لیسی اسے بغیر زبردستی کھانا کھلا سکے، اور دوسری میں اس کے گلے کا ایک حصہ بند کر دیا گیا تاکہ وہ کہہ نہ کر سکے۔ ان اقدامات کے بعد گارنٹ کی حالت کافی بہتر ہونے لگی اور ڈاکٹروں نے یہی مشورہ دیا کہ فیڈنگ ٹیوب ہٹا دی جائے تاکہ وہ عام خوراک کھا سکے، لیکن لیسی اس کے حق میں نہیں تھی۔ کئی ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ٹیوب کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ بضد رہی کہ اس کے بغیر بچہ نہیں کھا سکے گا۔ اس کے برعکس اساتذہ اور خاندانی دوستوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے گارنٹ کو عام بچوں کی طرح کھانا کھاتے دیکھا ہے، لیکن بعض اوقات وہ ایسے کھاتا تھا جیسے مدتوں سے پیٹ بھر کر نہ کھایا ہو۔ جب بھی کوئی ڈاکٹر لیسی سے اختلاف کرتا تو وہ ڈاکٹر بدل دیتی۔ جب شہر کے تمام ڈاکٹر آزما لیے تو اس نے شہر ہی بدل دیا۔ وہ الاباما کی شہر ڈیکچرک سے فلوریڈا میں منتقل ہو گئی اور کچھ عرصہ اپنے نانی کے ساتھ رہی، پھر وہاں بھی زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی۔ فلوریڈا میں اس کے نئے دوست اس وقت کافی مشکوک ہو گئے جب انہوں نے گارنٹ کو عام بچوں کی طرح کھاتے دیکھا، جبکہ لیسی یہ اصرار کری تھی کہ وہ کھانا ہضم ہی نہیں کر سکتا۔ فلوریڈا کے بعد وہ نیو یارک میں فیلوشپ کمیونٹی نامی ایک کمیون میں جا بسی، جہاں قدرتی طرز سے زندگی اپنایا جاتا تھا۔ وہاں نیچر کے بہت زیادہ قریب رہا جاتا تھا۔ چند سال وہاں بظاہر سب کچھ ٹھیک رہا اور بلاگ سے لگتا تھا کہ وہ پہلی بار زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، مگر یہ سکون بھی عارضی تھا۔ لیسی دعویٰ کرتی رہی کہ گارنٹ کو کرونز کی بیماری ہے، یعنی اس کو سیلیک ڈیزیز بھی ہے، اس کو بخار ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں، مطلب جو چاہے نام لے لیں سب کچھ ہے۔ لیکن طبی ماہرین کو شک ہونے لگا کیونکہ جب بھی وہ اس بچے کو دیکھتے وہ ٹھیک ٹھاک نظر آتا۔ لیسی کو لگا کہ اب کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے سب کو یقین آ جائے کہ بچہ واقعی بیمار ہے۔ 14 جنوری 2014 کو اس نے ایک دوست کو فون کیا اور کہا کہ گارنٹ کو ایمرجنسی روم لے کے جانا ہے، اس کو تیز بخار ہے اور دورے پڑ رہے ہیں۔ وہ اسے نیاک ہسپتال لے گئے۔ وہاں مرگی جیسے عارضے کی جانچ کے لیے ٹیسٹ ہوئے اور بستر کے سامنے ایک کیمرہ بھی لگا دیا گیا۔ 2 دن بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ گارنٹ بالکل ٹھیک ہے اور گھر جا سکتا ہے، مگر چند منٹ بعد سب کچھ بدل گیا۔ گارنٹ میں اچانک وہی علامات ظاہر ہوئیں جن کا لیسی ذکر کرتی رہی تھی۔ عملہ حرکت میں آ گیا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے دماغ میں سوجن ہو گئی تھی اور وہ کومے میں چلا گیا تھا، اور چند دن بعد اسے برین ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا، یعنی مشینوں کے سہارے زندہ، ویسے کوئی واپسی کی امید نہیں۔ اس دوران میں لیسی سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتی رہی، دعاؤں اور پیغامات کی بھرمار اس کو ملتی رہی، مگر سب اس کے ساتھ نہیں تھے۔ جس دوست نے انہیں ہاسپٹل پہنچایا تھا اس کے رویے سے پریشان تھی۔ یہ ایک غمزدہ ماں کا طرز عمل نہیں تھا۔ بعد از مرگ ٹیسٹوں میں انکشاف ہوا کہ گارنٹ کی موت ہائپرنیٹریمیا سے ہوئی، یعنی جسم میں نمک کی خطرناک حد تک زیادتی۔ اس کے جسم میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ تھی جتنی ایک ڈاکٹر نے کبھی کسی انسان میں نہیں دیکھی تھی۔ یہ کسی بیماری کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی۔ پرانے ڈاکٹروں نے گواہی دی کہ لیسی کا مخصوص علاج پر اصرار مشکوک تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ سے نمک کے 2 کھلے ڈبے ملے، لیکن ایک پڑوسی نے بتایا کہ اس نے لیسی کے کہنے پر فیڈنگ ٹیوب کا وہ بیگ چھپایا تھا جس میں نمک کی مقدار بہت زیادہ تھی۔ سب سے بڑا ثبوت وہ ویڈیو تھی جس میں لیسی کو گارنٹ کو گھر لے جانے کے لیے اجازت ملنے کے فوراً بعد فیڈنگ ٹیوب کا سامان اور سفید بیگ جیکٹ میں چھپاتے دیکھا گیا۔ وہ اسے باتھ روم لے گئی اور واپسی پر فوراً دورے شروع ہو گئے۔ 2 ماہ کی تحقیقات کے بعد گارنٹ کی موت کو قتل قرار دے دیا گیا اور لیسی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے منچہاؤزن سنڈروم بائی پراکسی کی تشخیص ہوئی۔ یہ ایک ذہنی عارضہ ہے جس میں نگہداشت کرنے والا خود توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے زیر کفالت جو بھی فرد ہوتا ہے اس کو بیمار بناتا ہے یا اس کی کوئی بیماری گھڑتا ہے۔ خیال ہے کہ کمزور فرد کی دیکھ بھال پر ملنے والی توجہ اس رویے کو بڑھاتی ہے۔
عدالت نے اسے سیکنڈ ڈگری مرڈر اور فرسٹ ڈگری مین سلاٹر کا مجرم قرار دیتے ہوئے 20 سال قید کی سزا سنائی۔ جج نے اسے ذہنی طور پر غیر مستحکم اور اس کے جرم کو بے انتہا ظالمانہ قرار دیا۔ جیل میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی خبریں بھی آئیں، خاص طور پر کھانے کے وقت جب قیدی اس کے کھانے پر نمک چھڑک دیتے تھے۔ یقین کرنا مشکل ہے کہ وہ اتنے عرصے تک یہ سب کرتی رہی۔ یہ کہانی مجھے جپسی روز بلانشٹ کی یاد دلاتی ہے، جو اپنی ماں کے ظلم سے تنگ آ کر اسے قتل کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ گارنٹ نے نہ جانے کتنی تکلیف سہی ہوگی، امید ہے اب وہ سکون میں ہوگا۔ آپ لوگوں کا اس کیس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا لیسی کا واقعی ارادہ گارنٹ کو مارنے کا تھا یا اس کی اپنی بیماری کا نتیجہ تھا؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔